السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا اسلامیت کا لیسن ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور یہ ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہوتا ہے اس پر پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ حج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ ادا کیا تھا۔ حج تمام مسلمانوں کے اتحاد کو ظاہر کرتا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی وقت پر اللہ پاک کے گھر کا طواف کرتے ہیں، مناسک ادا کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں حج اور اس کی عالمگیریت۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا، کسی پاک چیز کو دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کرنا۔ شریعت میں اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس اتنے دولت ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج ادا کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ حج ادا کرے، اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اور جس نے کفر کی روش اختیار کی، یعنی اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے لیکن اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پورے عالم کی عبادت سے بے نیاز ہیں۔ تو جو وہ انسان ہے جو ایسا نہیں کرے گا وہ خود ہی گناہ گار ہوگا۔ حدیث سے بھی حج کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے نصرانی، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ حج اگر نہیں ادا کرتے ہو اور آپ اس کی استطاعت رکھتے ہو تو یہ آپ کے لیے گناہ کا باعث ہے اور آپ کو اسلام سے خارج کیا جاتا ہے اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو۔ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ یہ جو حج ہے اسلام کا 5واں اور اہم رکن ہے، اور ان ارکان کے بغیر اگر ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی ترک کر دیتے ہیں تو ہم دین اسلام میں شک و شبہات ہو جاتا ہے کہ ہم دین اسلام میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اب آپ اپنے دل کے اندر اس بات کا تصور کریں کہ بے شمار قومیں ہیں دنیا کے اندر، بے شمار لوگ موجود ہیں، مسلمان ہیں جو وہ حج کے ایام میں ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی شکلیں، رنگ، زبانیں، ہر چیز الگ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ مرکز کے قریب یعنی خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں ایک خاص حد تک، تو اپنے وہ جو ہیں سب سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو ترک کر دیتے ہیں، اور وہ یونیفارم سب کا جو ہوتا ہے وہ احرام کہلاتا ہے، اور اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی حکومت ہے جس کے یہ سب سپاہی ہیں، فوجی ہیں، اور وہ اس یونیفارم کو پہنتے ہوئے اپنے بادشاہ کے حضور، اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں۔ جہاں پر احرام پہنا جاتا ہے اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات سے آگے چلتے ہیں تو ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میں اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنا حج شروع کرتے ہیں اور تمام حج کے دوران ہم یہ الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں۔ ملی وحدت یعنی قوموں کی وحدانیت، اتحاد۔ جب ہم حج کرتے ہیں ہم سب کی بولیاں مختلف ہوتی ہیں لیکن سب کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب جو ہیں ایک ہی طرح سے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی امام ہوتا ہے، ایک ہی حرکت کرتے ہیں، عبادت ایک ہی انداز سے کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قرآن پاک سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اس طرح آپس میں نسلیں اور قومیں جو ہوتی ہیں اور وطنوں کا اختلاف جو ہوتا ہے وہ مٹتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے، اور اس طرح مسلمانوں کا اتحاد سب کو نظر آتا ہے۔ جب سب اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو ایک عجیب سا جو ہوتا ہے فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر جو آدمی ہوتا ہے اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔
پھر جب ہم حج ادا کرتے ہیں تو ان جتنے بھی ہمارے احکام ہوتے ہیں، جتنے بھی ہماری عبادت ہوتی ہے حج کے دوران، ان سب کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ سب اکٹھے مینا میں کیمپ لگاتے ہیں، پھر عرفات کے میدان کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں سے امام سے خطبہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد رات کا مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا ہوتا ہے، پھر سب ایک ہی ساتھ مینا کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں۔ جمعرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، کعبہ کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرنا، اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد نماز پڑھنا، یہ سب اعمال جو ہوتے ہیں وہ سب مناسک حج کہلاتے ہیں، اور یہ سب اعمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی ہے۔ حج ایک عظیم نعمت ہے۔ تمام قوموں کے عام لوگوں کو صرف ولی کے ساتھ ملنا، قلبی اور روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا، اور صرف ایک دفعہ ہی مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے عطا نہیں کی ہے۔ دنیا میں آج امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے اور لڑائی جھگڑوں کی بجائے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کے لیے حج سے بہتر کوئی نسخہ کسی نے تجویز نہیں کیا ہے۔ اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ حج ہمارے لیے ایک عظیم عبادت ہے اور اسے ادا کرنا ہم سب کا فرض ہے، لیکن اللہ پاک نے اس میں ہمیں چھوٹ دی کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ اس کو ادا کریں گے۔ تو یہ آپ کا آج کا لیسن تھا، اس کی ریڈنگ کی ہم نے، اب آپ کو اس کے کوسچن آنسر بتاؤں گی۔ اسلام میں حج کو کیا حیثیت حاصل ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ کوسچن نمبر 1 ہے اس کا، یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 13 پر ہے۔ 13 پر جو آپ کا حج اور اس کی عالمگیریت میں جو فرسٹ پیراگراف ہے، حج کے لغوی معنی، حج کے لغوی معنی سے لے کر یہ جہاں پر آپ کا فنش ہوتا ہے فرسٹ پیراگراف، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے، یہ آپ کا کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، سفر حج کے دوران عالم اسلام کے اتحاد کو جو روح نمایاں ہوتی ہے، مثالیں دے کر بیان کریں۔ تو اسی پیج پر 14 پیج نمبر پر کوسچن نمبر 2 ہے، مناسک حج۔ مناسک حج جہاں پر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، یہ والا پورا پیراگراف یہاں سے سب کا مینا میں کیمپ لگانا سے لے کر عمل میں نہیں ملتی، یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 3، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ کی وحدت کے کیا مناظر دکھائی دیتے ہیں، یہ کوسچن نمبر 3 ہے۔ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ملی وحدت، جو آپ کا پیراگراف ہے پیج نمبر 13 پر، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ پیراگراف مکمل، جہاں پر اینڈ ہوتا ہے، کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں تک یہ آپ کا کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے، خالی جگہ پر کریں۔ فرسٹ والی بلینک ہے، حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، زیارت آپ کا آنسر ہے۔ بے والا ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرے، حج آپ کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے، حج کا احرام باندھنے کی مقررہ جگہ کو میقات کہتے ہیں، میقات آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر آپ کا آنسر ہے۔ لاسٹ ون ہے، بے شک حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، گناہوں آنسر ہے۔ یہاں پر آپ کا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اسے آپ اچھے سے یاد کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔